تو حضرت حسان بن ثابت نے آج سے 1400 سال پہلے حضور کو دیکھا تو پکار اٹھے وہ احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا کبھی پیکر حسن و جمال دیکھا ہی نہیں بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا اس دنیا میں چلا ہی نہیں میری طریقت رائے شریعت حضرت العلام حضرت علامہ سیدی عبداللہ خان آیات قابلی مجدل العالی و نورانی جلوہ فروز ہے آپ حضرات ان کی چہرے کی زیارت کیجیے اور ان کے فیضان سے مالا مال ہو جائیے حضرت کی دعاؤں کا سہارا دیتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے میں چند گفتگو رکھنا چاہوں گا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے مل کر آقا کائنات جان عالمین رحمت للعالمین طه و یاسین علی سے بے کسا چار اساس دردمندہ کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے دائے حلیمہ کے گود کے پالے سیدہ آمنہ کے راج دلارے حضرت عبداللہ کے جگر کے پالے یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ بے کسبنا میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے طیب آواز کرن اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرے میری فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم اور تیری خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیری خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم اور مکہ میں ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اور یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوق ہے تبو رضا کی قسم حضرات گرامی میں نے خطبہ مسلمہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اس کے ترجمہ ہے چاش کی قسم اور رات کی جو پردہ ڈالے مبصرین کرام فرماتے ہیں یہاں الضحیٰ سے مراد چہرہ پاک مصطفیٰ ہے اور لیل سے مراد محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زلف عنبری تو اب اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے چہرہ مصطفیٰ کی قسم حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح انور کی قسم یاد فرمائی اور کیوں نہ ہو اس لیے روح پاک مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت نے آج سے 1400 سال پہلے حضور کو دیکھا تو پکار اٹھے وہ احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا کبھی پیکر حسن و جمال دیکھا ہی نہیں بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا اس دنیا میں چلا ہی نہیں اور آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام عیوب و نقائص
مائی سے پاک پیدا فرمائے گئے ہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا جیسا آپ چاہ رہے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی. میں نے روئے زمین پر میں نے کسی کو آپ کی طرح حسین و جمیل دکھائی نہیں بلکہ چاند و سورج آپ کے چہرے انور میں تیر رہے ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 14ویں رات کو حضور کو دیکھتا ہوں اور 14ویں کی چاند کو دیکھتا ہوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک اس 14ویں کی چاند سے زیادہ حسین و جمیل نظر آتے ہیں. اس لیے تو اعلیٰ حضرت اسی طرح اشارہ فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو دوپہر کی ہے. اور حضرت ابو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت حسان بن ثابت تک سب نے یہی فرمایا کہ میں نے روئے زمین پر حضور سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا ہی نہیں, کسی کو خوبصورت پایا ہی نہیں. اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے, اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسان بن ثابت, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ساری کائنات کو دیکھا ہی نہیں, پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہی نہیں, تو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہے, کوئی خوبصورت نہیں ہے. ہاں ہاں, مکہ اور مدینے میں رسول سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے, کوئی خوبصورت نہ ہو, کوئی حسین و جمیل نہ ہو. مدینے میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو, مگر یہ لوگ جہاں نہ جا سکے ہو وہاں کے تعلق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں, کوئی خوبصورت نہیں, کوئی حسین و جمیل نہیں. مثلا ہندوستان میں کوئی ایک ایسا آدمی ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, پاکستان و افغانستان میں کوئی ایک ایسا آدمی ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, لندن و افریقہ میں کوئی ایک ایسا آدمی ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, انڈونیشیا میں کوئی ایک ایسا آدمی ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو, بلکہ پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا آدمی ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو. تو پھر صدیق اکبر کے فیصلے کو کیسے تسلیم کر لیا جائے, حضرت فاروق اعظم کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے, حضرت عثمان غنی کے فیصلے کو کیسے تسلیم کر لیا جائے, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے, یہ تمام صحابہ کرام کے فیصلے کو کیسے تسلیم کر لیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں, حضرت عثمان غنی نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں, جو حضور کے بعد میں آئے ان کو بھی دیکھا نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں, جو حضور کے بعد میں آئے ان کو بھی دیکھا نہیں. حضرت حسان بن ثابت نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں, جو حضور کے بعد میں آئے ان کو بھی دیکھا نہیں. حضرت ابو درداء نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں, جو حضور کے بعد میں ہوئے ان کو بھی دیکھا نہیں. یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں, جو حضور کے بعد میں آئے ان کو بھی دیکھا نہیں. تو پھر کیسے ان نفوس قدسیہ کے فیصلے کو مان لیا جائے, تو پھر کیسے ان نفوس قدسیہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے. تو آئیے میں آپ کو اس سوال کے جواب دے دوں تاکہ یہ بات اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے. آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے جانا چاہوں گا, ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے جانا چاہوں گا جنہوں نے مکے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, مدینے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, لیبیا کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, انڈونیشیا کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, لندن و افریقہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے پاکستان و افغانستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے پوری کائنات کے گوشے گوشے کو دیکھا ہے. کیا آپ جانتے ہیں یہ عظیم ہستی کون ہے؟ یہ عظیم ہستی وہ ہے جنہیں ہم جبرائیل امی کہتے ہیں,
जिन्हें तायरा सिदरा कहा जाता है, मुझे कह लेने दीजिए कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जात वो जात है जिन्होंने हजरत आदम को भी देखा है, हजरत नूह को भी देखा है, हजरत ज़करिया को भी देखा है, हजरत यहया को भी देखा है, हजरत शीश को भी देखा है, हजरत मूसा को भी देखा है, हजरत यहया को भी देखा है, हजरत याकूब को भी देखा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा है। लेकिन खुद हजरत जिब्राइल बेसाख्ता पुकार उठते, या हबीबी या रसूल अल्लाह तल्लबतुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा वलम अरा मिथला या मोहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रुए जमीन के गोशे गोशे चप्पे चप्पे को छान डाला, मगर कसम खुदा की आपकी तरह किसी को ना पाया। इसी तरफ आला हजरत इसकी तर्जुमानी पेश करते हैं और बयान करते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के डाले सभी मैंने जाने डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने एक बनाया, तुझे यक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मैं अपनी गुफ्तगू को यही से समाप्त कर रहा हूँ और अपनी बारगाह में इस्तग़फ़ार करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद की शेर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बागाता में बेचैन कर आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।